کہ وہ عوام اپنے تعداد کے ان کو مبنی کر سکیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ اپنا موجود ہے ایک جو جواب دے لوں پہلے. گزارش اتنی ہے کہ نواز شریف جہاں معیشت کو درست کرنے کے لیے ایک ہوپ ہے قوم کی وہ بتائیں گے، وہاں ہم سب سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ 75 سالوں میں پاکستان کی بربادی جو ہوئی ہے فیصلوں سے ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کو، اس سہولت کو ہر ایک شخص کے لیے انصاف کے دروازے کھلیں اور کوئی دباؤ میں آ کر فیصلہ نہ دے، کوئی کسی کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ دے. سب سے زیادہ ضروری کام اس پر کرنے کا ہے اور یقینی بنانے کا ہے کہ کبھی بھی کسی پاکستانی کے لیے دباؤ میں یا خواہش پر کوئی فیصلہ نہ دیا جا سکے، تاکہ قوم کو یہ یقین اطمینان ہو کہ ہمارے پر اگر ظلم ہوگا تو عدل کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں انصاف مل سکے گا. میاں صاحب، آپ بلوچستان بھی گئے، وہاں پہ بھی آپ نے لوگوں کو جو ہے مسلم لیگ نون میں دعوت دی. بلوچستان میں مسنگ پرسن کا معاملہ شاید مسلم لیگ نون بھول گئی ہے، اس کی لیڈرشپ آج بھی جو ہے ان کا لانگ مارچ ہو رہے ہیں مسنگ پرسنس کے، تو آپ وہاں پر اسٹرائک کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ایک اچھا پولیٹیکل وہاں سے سکور حاصل کریں. لیکن بلوچستان کے مسائل سے کرنٹلی جو سب سے میجر ایشو ان کا ہے وہ مسنگ پرسنس کا ہے. اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کے منشور میں وہ کیا ہے جو سیٹلڈ فاٹا ہے آپ کے پی کے میں ہے، وہاں کے لیے پروگرام کوئی نہیں ہے. انٹیریئر سندھ کے لیے آپ نے کوئی پروگرام کو لانچ کرے تاکہ شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ 2013 میں جب نواز شریف آئے تو 2017 تک مسنگ پرسن کے لیے ہم نے عملاً کام کیا. وہ الگ بات ہے کہ 2017 کے بعد ہم ہی غائب ہو گئے اور جس طرح ہمیں اٹھا لیا گیا، اور 2018 کے بعد سے 2022 تک جو سلوک ہمارے ساتھ ہوتا رہا. مگر 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس کے جو کپتان تھے شہباز شریف، انہوں نے بھی مسنگ پرسن کے لیے عملاً کام کیا، اور وہاں کی جو علاقائی جماعتیں 16 ماہ حکومت کا حصہ بھی تھیں وہ اطمینان تھا ان کو کہ آپ عملاً کچھ کر رہے ہیں. مگر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو محرومیاں ہیں اس کو اجاگر پاکستان مخالف قوتیں کرتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسنگ پرسن کا وہاں ایشو بنا رہے جو کہ پاکستانی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جرم انہوں نے کیا ہے تو ہمارے ادارے انویسٹیگیشن کے بھی موجود ہیں، ہمارا عدل کا نظام بھی موجود ہے، ان کو سامنے لایا جانا چاہیے. اور جو پاکستان کے خلاف کوئی جرم کرتا ہے اس کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے، مگر اس کا ایک آئین قانون میں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو اٹھائیں اور آپ آئین قانون کے بغیر اس پر اپنی مرضی کا فیصلہ مسلط کریں. جو دہشت گردی ہو رہی ہے ملک کے اندر، آپ کے سمجھتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ کہ نواز شریف کے پاس ایسا کوئی چراغ ہے جس سے دہشت گردی کا جو جن ہے اس کو بوتل میں بند کر لیا جائے گا؟ آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جب نواز شریف آئے تو جتنے لوگ آج ہم یہاں اکٹھے ہیں اتنے لوگ بھی کسی چوک چوراہے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. خوف آتا تھا کہ کوئی یہاں بم بلاسٹ نہ ہو جائے، کوئی دہشت گردی نہ ہو جائے. تو اس انتہا پہ پہنچی دہشت گردی کو کس طرح نواز شریف نے اپریٹ کیا، کس طرح پاکستان کے لیے اندر امن لائے، اور اسی طرح بلوچستان یا کراچی بالخصوص کس طرح آج تک وہاں امن قائم ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے کوئی نئے مسائل نہیں ہیں، انشاءاللہ ان کو ڈریس کریں گے بھی اور امن لائیں گے بھی. اور جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ 200 گنا سے زیادہ قیمتیں جو ہے اس کی بڑھ چکی ہیں. تو کیا آئندہ حکومت عوام، اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو عوام اس روک کو رکھے گی، ان چیزوں کی قیمتوں میں کمی لائی جائے گی، اور چاہے وہ دونوں قیمتوں پر ڈائریکٹ اس چیز کا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ 2013 سے پہلے کا پاکستان دیکھیں، حکومتیں دیکھیں،
किस तरह लोड शेडिंग भी थी, बिजली नहीं आपको नज़र आती थी, जिस कीमत पे भी बिजली मिले लोग तरसते थे कि पैसे भी हैं मगर बिजली नहीं है। मगर नवाज़ शरीफ ने बिजली के कारखाने लगवाए और वाफर बिजली भी पैदा की और बिजली के रेट भी, गैस के रेट भी कंट्रोल रखे, लोगों की पहुंच में बिल रहे। तो इंशाअल्लाह ताला नवाज़ शरीफ का तो, और लोग भी नवाज़ शरीफ को आखिरी उम्मीद इसीलिए समझते हैं कि वो समझते हैं कि इनके आने से महंगाई कंट्रोल होगी, इनके आने से पेट्रोल की कीमतें नीचे जाएंगी, इनके आने से डॉलर की कीमत नीचे जाएगी, इनके आने से बिजली गैस के बढ़ते हुए रेट जो हैं वो कंट्रोल में आएंगे। तो नवाज़ शरीफ को लोग ला ही इसलिए रहे हैं और नवाज़ शरीफ आके इंशाअल्लाह ताला इन चैलेंजेस को कबूल भी करते हैं और सामना भी करेंगे। सर ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट पंजाब में किसी के साथ नहीं करेगी, लेकिन दूसरी तरफ आपकी पार्टी के काफ लीग के साथ इस हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं, IPP के साथ भी हो रहे हैं, बल्कि काफ लीग से तो ये बयान भी आ चुका है कि हमारी एडजस्टमेंट हो गई है। तो हम किसकी बात मानें? आपकी देखें दुरुस्त बात है ये या वो है कि पिछले दिनों मैंने ही कहा था कि चौधरी शुजात साहब से 2-3 सीटों के हवाले से हम सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मगर चौधरी सालक साहब जो फर्जंद हैं चौधरी शुजात साहब के, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि हम मुस्लिम लीग नून से कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे और हमने जो नवाज़ शरीफ साहब तीमारदारी के लिए आए थे